السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود. شان صحابہ سلام اللہ رضا عنہم اجمعین کی شان امت میں نوجوانوں میں بیان کرنا کتنا اشد ضروری ہے. جیسا کہ ہماری پچھلی اقساط میں دجال اور دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے تدابیر بیان کی گئی اور ان پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. اسی میں وہ ایک دجالی فتنہ کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل میں ان کے دین اور ان کے ایمانوں میں شک پیدا کر دیا جائے، یعنی دور دور سے باتیں ڈھونڈ کے لائی جائیں اور صحابہ کے متعلق ایسی گفتگو کی جائے، ایسی ان میں کمی بیان کی جائے کہ مسلمانوں کے نوجوان بچوں میں اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں جو تعلق ہے، ایمانی جو تعلق ہے، وہ کمزور کر دیا جائے. اور وہ ایمانی تعلق ہی بنیاد کا کام کرتا ہے. اس طرح سے صحابہ کی کمی تلاش کر کے بیان کرنے والے دجالی فتنے پر کام کر رہے ہیں. حضرات صحابہ دین کی بنیاد ہیں اور دین اسلام کو اول پھیلانے والے ہیں. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کو سیکھا اور صحیح سالم ہم لوگوں تک پہنچایا. یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو اللہ عز و جل نے اپنے نبی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابحت کے لیے چنا، اور یہ جماعت اس بات کی مستحق ہے کہ اس مبارک جماعت کو نمونہ بنا کر اتباع کی جائے. اب دجالی فتنہ کے لوگ دین اسلام کی بات کر کے صحابہ کی کوئی کمزوریاں تلاش کر کے نوجوانوں میں پھیلاتے ہیں اور ان کا دین اور ایمان کو مشکوک کر دیتے ہیں. تو نوجوان بچوں کے سامنے صحابہ کی اصل حقیقت اور ان کا معیار چونکہ سامنے نہیں ہوتا، اس لیے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس دین متین کی خاطر کس طرح سے قربانیاں دیں اور ہم تک صحیح سالم دین پہنچایا. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کس طرح سے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کو چھوڑا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو چھوڑا اور نبی کی زیارت کو چھوڑا، وطنوں کو چھوڑا. حالانکہ وطن کا چھوڑنا انسانوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور انہوں نے تو وطن اس طرح سے چھوڑا کہ موت تک اپنے وطن واپس لوٹ کر نہیں آئے. اور یہ وطن چھوڑنا ان کو یہ دنیا اور متاع دنیا سے زیادہ محبوب ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنے دین کو دنیا پر کیسے مقدم کیا. نہ ان کو دنیا کے ضائع ہونے کی پرواہ اور نہ ان کو اپنی دنیا کے فنا ہونے پر کوئی توجہ. وہ کس طرح اپنے دین اور ایمان کو فتنہ سے بچانے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بھاگتے اور دوڑتے پھرتے رہتے. ان کی حالت تو ایسے تھی گویا کہ وہ آخرت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں اور وہ صرف آخرت کی ہی فکر کرنے والے ہیں. تو چنانچہ اس کے نتیجے میں کچھ اس طرح سے نظر آتا تھا کہ یہ دنیا اور اس میں جو لوازمات ہیں یہ صرف انہی لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے. صحابہ کو دین متین اور صراط مستقیم کی نصرت کرنا اس طرح سے محبوب تھا، اس طرح ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا، اور دنیاوی عزت پر ان میں سے کوئی بھی اتنا فخر نہیں کرتا تھا جتنا کہ وہ دین متین پر نصرت کرنے پر ایک دوسرے کو فخر کرتے تھے. اور کس طرح سے انہوں نے دین متین کی نصرت کے لیے اپنی دنیاوی لذتوں کو چھوڑا. گویا کہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کے لیے، اور کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے ہر حالت میں نکلنا کرتے تھے، چاہے ہلکے ہوں یا بوجھ دل کے ساتھ. ان کا دل چاہے یا نہ چاہے، تنگی ہو یا فراخی ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، ہر حالت میں ہر زمانے میں وہ بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان مال وقت پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ضروری امر کی طرف تنبیہ بھی اشد ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اس آزادی کے زمانہ میں جہاں ہم مسلمانوں کے میں دین کے بہت سے امور میں کوتاہی اور آزادی کا رنگ ہے، وہاں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی حق شناسی اور ان کے ادب و احترام میں بھی
حد سے زیادہ کوتاہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض دین سے بے پرواہ احباب ان کی شان میں گستاخی تک کرنے کی جسارت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ یہی صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین دین کی بنیاد ہیں، وہ دین جس کے اوپر آپ اور میں چلتے ہیں۔ اگر درمیان سے امت مسلمہ یا کوئی لوگ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو یا ان میں سے کسی بھی اعتبار سے ملنے والی باتوں کو درمیان سے ہٹا دیں تو بھئی ہمارا دین کہاں مکمل رہتا ہے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین تو دین کو پہلے دور میں پھیلانے والے تھے، تو ان کے حقوق سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہدہ نہیں ہو سکتے۔ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے ان پاک نفوس پر لاکھوں نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی اعزاز و اکرام میں داخل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اعزاز و اکرام کیا جائے اور ان کے حق کو پہچانا جائے اور ان کی اتباع کی جائے اور ان کی تعریف کی جائے، اپنے بچوں کے سامنے ان کی تعریف کی جائے اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے استغفار اور دعائیں مغفرت کی جائے اور ان کے آپس میں اختلافات میں کبھی بھی لب کشائی نہ کی جائے، اور بعض مورخین اور رافضی یا بدعتی اور جاہل راویوں کے ان روایتوں سے اعراض کیا جائے جو کہ ان حضرات کی شان میں نقص پیدا کرنے والی ہوں، اور اگر اس نوع کی کوئی روایت سننے میں آئے تو اس کی کوئی اچھی سی تعویل کر لیں اور کوئی اچھا سا محمل تجویز کر لیں کہ وہ حضرات اس بات کے مستحق ہیں، اور ان حضرات کو کبھی بھی برائی سے یاد نہ کریں بلکہ ان کی خوبیاں اور ان کے فضائل بیان کریں اور ہر طرح کے عیب کی باتوں پر سکوت کریں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر یعنی برا ذکر ہو تو سکوت کیا کرو۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی فضائل قرآن اور حدیث میں بکثرت آئے ہیں، یعنی کہ کچھ ترجمہ جس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہے اور آپس میں بہت مہربان ہیں، اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کرنے والے ہیں اور کبھی سجدہ کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور فضل کی جستجو میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اور ان کی ابدیت کے آثار باوجہ تاثیر ان کے سجدوں کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں موجود ہیں اور انجیل میں ان کی بہت ساری مثالیں پیش کی گئی ہیں، جیسے کہ کھیتی اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اپنی سوئی کو قوی کیا، یعنی کہ کھیتی موٹی ہوئی، پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی، پھر وہ کھیتی اپنے تنے پر کھڑی ہوئی کہ کسانوں کو بھلی لگنے لگی۔ بالکل اسی طرح صحابہ میں اول ضعف تھا، پھر روزانہ قوت بڑھتی گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس لیے نشو نما دی تاکہ ان سے کافروں کو حسد جلاوے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صحابیوں سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح سے بہت ساری احادیث میں بھی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کا اقتداء کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کا اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے وہ ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے وہ میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے، اور جو شخص ان کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ عز و جل کو اذیت دی، اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اذیت دیتا ہے قریب ہے کہ وہ پکڑ میں آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علی نبینا علیہ السلام کے علاوہ تمام مخلوق میں میرے صحابہ کو چنا اور خاص طور پہ چھانٹا ہے، اور ان میں سے 4 کو زیادہ ممتاز کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو میرے سب صحابہ سے افضل قرار دیا ہے، اور جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے، اور جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی بے ادبی کرتا ہے وہ بدعتی، منافق اور سنت کا مخالف ہے، اور اندیشہ ہے کہ اس بیوقوف آدمی کا کوئی عمل بھی قبول نہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کو محبوب رکھے اور ان کی طرف سے اپنا دل صاف رکھے۔ ایک اور حدیث پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے، اے لوگو، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہوں، تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو۔ میں عمر سے، علی سے، عثمان سے، طلحہ سے، زبیر سے، سعد سے، سعید سے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہوں، تم لوگ ان لوگوں کا مرتبہ پہچانو۔ اے لوگو، اللہ جل شانہ نے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی اور حدیبیہ کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی مغفرت فرما دی ہے، اور تم میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو، اور ان صحابہ کے بارے میں جن کی بیٹیاں میری نکاح میں ہیں یا میری بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قیامت میں تم سے کسی قسم کے ظلم کا مطالبہ کر دیں کہ وہ پھر معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے پیارو، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے لطف و فضل سے، اپنی گرفت سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب سے مجھ کو اور میرے دوستوں کو، میرے محسنوں کو اور میرے ملنے والوں کو، میرے ارد گرد کے لوگوں کو، میرے مشائخ اور تلامذہ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور ان حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، آمین یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا اور اپنے بچوں میں صحابہ کے واقعات کو بیان کرنا، تاکہ ان لوگوں کی مزاج میں صحابہ کی عزت اور ان کا احترام آ جائے، اور اگر کوئی فتنہ پرور آدمی صحابہ کی کوئی بات ان کے سامنے کرے تو ان کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ تو صحابہ کی حیات کو، ان کی زندگی کو اپنے بچوں کے سامنے بار بار دہرائیں، اور کوشش کریں کہ روزانہ کے اعتبار سے رات کو سونے سے پہلے مرد ہو یا عورت، گھر میں کوئی ایک آدمی اس بات کی ذمہ داری لے لے کہ وہ صحابہ کے واقعات میں سے کچھ واقعات اپنے بچوں کے سامنے روزانہ کے اعتبار سے ضرور دہرائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم بھی کوشش کریں گے کہ صحابہ کی زندگی کو مختلف اوقات میں ویڈیوز بنا کر آپ احباب کے سامنے پیش کرتے رہیں، تاکہ آپ بھی اس کو دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں، اور ہم بھی اس کو بیان کریں، ہمارے بھی ایمان کی تجدید ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو اور پوری انسانیت کو فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو یقیناً سبسکرائب کر رہے ہیں اور آگے لوگوں کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ یہ آپ کا ہی چینل ہے، اپنا بھی خیال رکھیں، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔